بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ دادی جان کہاں پر ہیں؟ مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسود نے تایا جان سے سوال کیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہیں۔ ان کے چہرے پر کرب پھیلا ہوا تھا، جبکہ ان کا لہجہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ دادی جان کہاں پر رہتی ہیں؟ میں نے تمہیں شکیل کی اولاد کے بارے میں شاید ابھی تک نہیں بتایا۔ آپ رکے، میں بتاتی ہوں۔ تائی جان نے اپنے شوہر کو خاموش کرواتے ہوئے خود بات چیت میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ شکیل اور اس کی بیوی کا 1 سال پہلے ہی ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جی، میں جانتا ہوں۔ شاید اس کا نام لائبہ ہے۔ وہ بچپن میں میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس نے دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کی مسکراہٹ ایک آنکھ بھی نہیں بھائی۔ ہاں، میں اسی لڑکی کی بات کر رہی ہوں، حد سے زیادہ بدتمیز اور اپنی منمانی کرنے والی۔ ایک تو اس کے والدین کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے اسے پناہ دی۔ وہ ہمارے ہی گلے پڑنے لگی تھی۔ میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور پھر اماں جی نے میری بات کا برا منا لیا اور اس کو لے کر پرانی حویلی چلی گئی۔ تو کیا اب دادی جان اس کے ساتھ وہاں پر اکیلی رہتی ہیں؟ ہاں، اب کیا کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں بھائی کسی کے ساتھ زور زبردستی کرنے والے؟ اوہو، یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ اسے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسود نے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا تم چھوڑو، تم یہ کباب چیک کرو۔ جویریہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ بھائی میری بیٹی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، جو بھی کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ تائی جان اب اپنی بیٹی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں۔ کیسے نہ ملاتی؟ سامنے بیٹھا ان کے دیور کا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، جو 11 سال کے بعد امریکہ سے واپس آیا تھا۔ امریکہ میں اس نے اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا اور اب پاکستان میں سیٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ تائی جان، میں دادی جان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یار کیا ضرورت ہے اس کی؟ اسود نے ان کے چہرے کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے ہی یہاں پر آیا تھا۔ تایا جان، اس نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو وہ یکدم ہی بخلا گئی۔ نہیں، میری بات کا غلط مطلب مت سمجھنا۔ میں تو بس کہہ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے۔ کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا جب اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے ذرا سا آگے کو جھک کر دائیں جانب دیکھا تو اسے ایک چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی نظر آئی، جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ وہاں پر شہروز کا کتا بندھا ہوا تھا، جو وہ کچھ دن پہلے ہی باہر سے لایا تھا۔ وہ پالتو کتا تھا اور کافی بھولا بھالا اور معصوم ہی تھا۔ وہ لڑکی اس کی طرف گئی۔ یہ کیا کرنے والی ہے اور یہ کون ہے؟ اسود نے بے ساختہ سوچا۔ وہ مزید آگے کو جھکا، مگر اب وہ لڑکی اندھیرے میں غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کے صرف سفید دودیا ہاتھ نظر آ رہے تھے جو تیزی سے اس کتے کی رسی کھول رہے تھے۔ او ہیلو، تم کیا کر رہی ہو؟ مردانہ آواز سن کر لائبہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ یہ خبیث کہاں سے آ گیا؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر بالکنی پر ڈالی، جہاں پر وہ مکمل طور پر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لائبہ اس کی آواز سن کر دھیمے سے مسکرا دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے کتے کی رسی کھول دی۔ گیٹ پر کوئی بھی گارڈ کھڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے اپنی انیکسی میں گئے ہوئے تھے۔ کتے نے سپیڈ لگائی اور پھر اگلے لمحے وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ لائبہ اب کی بار اس کے کمرے کی بالکنی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اوپر کر کے تھم کا نشان بنا کر تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کی تو میں… وہ غصے سے نیچے آیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہاں پر کسی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شہروز جو کہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر کے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، وہاں پر کھڑے اسود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو بگ برو، کیسے ہو تم؟ اور رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا نیند ویند نہیں آ رہی؟ اس نے نارمل سے انداز میں سوال کیا۔ نیندیں تو اب تمہاری اڑنے والی ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اوہو میرا پیارا ٹومی، ابھی تک تو میں نے اسے ٹھیک طرح سے پیار ہی نہیں کیا۔
یہ کہہ کر وہ اپنے نئے کتے کی طرف بڑھا جس کو اس نے تقریباً 1,00,000 کی رقم دے کر خریدا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ رسی کھلی ہوئی تھی۔ ٹومی کہاں پر ہے؟ اس نے اسمن سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک لڑکی آئی تھی۔ اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، شہروز نے غصے سے کہا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جویریہ نے فکر مندی سے کہا تو اسمن نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے تو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لی۔ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو گاؤں کے راستوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ راستہ بھٹک جائیں۔ وہ یوں اس کی فکر کر رہی تھی جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ اسمن کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ بھی نہیں بھایا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اپنا خیال کیسے رکھنا ہے محترمہ۔ اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈھگ بٹتا ہوا اندر چلا گیا۔ سب لوگ اکرام کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جب اس کی نظر ایک بہت ہی پیاری خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین عورت اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر پانی کا ایک گھڑا اٹھا رکھا تھا جو کہ اکثر شادیوں میں ایک رسم ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جبکہ آنکھیں خوشی کے مارے چمک رہی تھیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ ارے آگے کرو، مجھے یہ لڑکی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی ہے، پاگل سنکی عورت، شازیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تو اس ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ یہی لائبہ تھی جس سے ہر کوئی ہی چڑھتا تھا، مگر وہ اسے پاگل کہہ کر کیوں پکار رہی تھیں؟ اسے سچ میں اس لڑکی کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ سب لوگ ہی اس لڑکی سے نفرت کرتے تھے لیکن وجہ اسے ابھی تک ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہو پائی تھی۔ شہروز اس وقت اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا جبکہ لائبہ مطمئن انداز میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ لبوں پر ہمیشہ کی طرح مخصوص مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جبکہ آنکھیں شرارت کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ لائبہ اب بھی اور اسی وقت باہر نکلو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اونچی آواز میں چلایا تھا۔ پاگل عورت، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے ٹومی کو بھگانے کی؟ تم ایک جگہ پر آرام کیوں نہیں لاتا ہے؟ کیوں ہر کسی سے پنگے لیتی رہتی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ وہ جو شروع ہوا تھا تو خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مگر لائبہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ دادی جان شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اپنے پوتے کو اپنی پوتی کے کمرے کا دروازہ پیٹتے ہوئے پایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے آدھی رات کے وقت؟ دادی جان اس کو باہر نکالیں، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اس پاگل لڑکی نے میرے کتے کو بھگا دیا ہے۔ دادی جان نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ دادی جان دیکھیں، آپ بھی ہنس رہی ہیں، ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا۔ انہوں نے سارا ملبہ شہروز پر ڈال دیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یعنی اگر اس دنیا میں غلطی کوئی بھی کرے قصوروار میں ہوں گا؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بے یقینی سے بولا اور پھر غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسی وجہ سے تمہیں یہاں پر آنا پسند نہیں کرتا ہوں، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں پر تم اپنی ماں کی وجہ سے نہیں آتے ہو، دادی جان تلخ لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری ماں نے ہم لوگوں کے درمیان ایک بڑی دیوار قائم کر دی ہے۔ وہ حد سے زیادہ مطلبی عورت ہے۔ دادی جان دوبارہ میری ماں کے بارے میں کوئی بھی غلط بات مت کیجیے گا۔ آپ اپنی انا کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور جہاں تک آپ کی اس 2 ٹکے کی پوتی کا سوال ہے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ہم لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ نے اسے ہم لوگوں پر چنا اور یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا۔ ہم میں سے کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے تو آپ کی منتیں کی تھیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس حویلی کو چھوڑ کر مت جائیں۔ ہم لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے اس پاگل لڑکی کی وجہ سے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر لائبہ بھی باہر نکل آئی تھی مگر وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم نے اس کے ٹومی کو کیوں بھگایا؟ دادی جان نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھونٹتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس نے میرے طوطے کو اڑا دیا تھا اور میں نے اسے یہ کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تم ایسا کیوں کرتی ہو لائبہ؟ مجھے برا لگتا ہے کہ جب وہ اس حویلی میں آ کر تمہیں باتیں سناتے ہیں
انہوں نے یہ کہہ کر اپنی پوتی کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا، جبکہ وہ برے برے منہ بنانے لگے۔ دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار شہروز کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کا ایسا حشر کرے گی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اسے پنگا لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگلی رات وہ دوبارہ سے حویلی پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھلے دروازے سے اندرونی حصے میں داخل ہوتی، اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اپنی جگہ پر رک جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لائبہ کی سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ انجان مردانہ آواز تھی۔ اس نے جلدی سے چادر اپنے چہرے پر درست کی تاکہ وہ اسے پہچان نہ سکے، اور پھر ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ اسمن صاحب اپنی پوری وجاہت کے ساتھ ماتھے پر بل ڈالے اس کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اس نے کل شہروز سے اس بارے میں سوال کیا تھا، مگر وہ حد سے زیادہ غصے میں تھا۔ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، کیا بحری ہو گئی ہو؟ لائبہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اسے بتانا چاہا کہ میں بول نہیں سکتی اور نہ ہی سن سکتی ہوں۔ اسفند کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی ہو نا؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر وہاں پر دیوار تھی۔ وہ اسے جا کر ٹکرا گئی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب موجود تھے۔ ان دونوں کے درمیان چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اس کو اپنا دل اپنے سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے ایک دم ہی غائب ہو جائے۔ اسمن کے لیے تو یہ سب کچھ معمول کی بات تھی، کیونکہ امریکہ میں اس طرح کی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مگر لائبہ صاحبہ کے لیے یہ سب کچھ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے اسے ذرا سا پیچھے کی طرف ہٹانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ اسی وقت ہی اسمن کو اپنے چچا جان کی آواز سنائی دی۔ بیٹا، رات کے وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اندر جاؤ، بہت سردی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ اس نے ایک نظر چچا جان پر ڈالی جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے تھے۔ اگر وہ ذرا سا آگے آ جاتے تو اس لڑکی کو وہاں پر دیکھ لیتے۔ اسمن کو اب اپنی فکر ہونے لگی تھی کہ اگر وہ واقعی اسے اس لڑکی کے ساتھ پکڑ لیتے تو ان دونوں کی کیا عزت رہ جاتی۔ جی چچا جان، میں بس آتا ہوں۔ اس نے انہیں ٹالا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب کی بار وہ لائبہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو اور تمہارا شہروز کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، مگر میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اگر تم دوبارہ سے اس جگہ پر آئی تو میں تمہیں گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے کر جاؤں گا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو غصے سے گھونٹتے ہوئے بولا تو اس نے زور زور سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، خبیث انسان کہیں کا۔ جب وہ اس حویلی سے باہر نکلی تو اس نے اپنے سر سے چادر اتار دی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ اسمن جو کہ دروازے پر ہی کھڑا تھا، اس کے خوبصورت لہراتے ہوئے بالوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اسے لمبے بالوں والی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنی دادی جان کو ایک ملازمہ سے بات کرتے ہوئے سنا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی لائبہ کی شادی اسمن سے کروا دوں گی۔ بیگم صاحبہ، یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ ہماری لائبہ صاحبہ بہت خوش رہیں گی۔ میں نے اسمن صاحب کو دیکھا ہے، میں ان سے ملی ہوئی ہوں۔ وہ بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ لائبہ نے یہ سنا تو اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں اس ذلیل انسان سے شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ارے، اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ لائبہ، میری بات سنو۔ انہوں نے اسے پکارا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ نہیں میری جان، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو، ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے، مگر مجھے شادی نہیں کرنی ہے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے جتنی بھی شادیاں دیکھیں وہ ساری ناکام ہوئی تھیں۔ میرے ماما بابا کی شادی دیکھ لیں، تقریباً اپنی زندگی کے 18 سال تو وہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور پھر جب ان دونوں میں صلح ہوئی تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے بغیر میری زندگی کیسی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں بھی اس طرح کے جھمیلوں میں پڑوں اور میرے بچوں کی زندگی برباد ہو۔ وہ اپنے ماضی کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ اب ہم مزید اس حویلی میں نہیں رہیں گے۔ چچا جان کو کہہ دیں کہ وہ اس حویلی کو تالا لگا دیں۔
میں آپ کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گی اور وہاں پر جا کر آپ کا علاج کرواؤں گی۔ بس بہت ہو گیا ہے، میں نے ہر حال میں ڈاکٹر سے آپ کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں لائبہ، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی حالت بہت خراب ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پوری رات آپ تکلیف کی وجہ سے سو بھی نہیں پاتی ہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر دوبارہ سے اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے، جس کو اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ تو مجھ پر ایک احسان کر دو، میری ایک بات مان لو اور اسمن کے ساتھ نکاح کر لو۔ سب لوگ مجھے پاگل اور سنکی کہہ کر پکارتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان مجھ سے شادی کرے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں اب اس انسان کو زندگی میں آنے کی اجازت دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ رشیدہ بیگم اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس بار میں اس کی ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ اس بار تو میں اس کا نکاح کروا کر ہی رہوں گی۔ اگلے دن وہ اپنی دادی جان کو اپنے ساتھ اسپتال لے کر گئی تھی۔ وہاں پر جا کر اسے جو خبر سننے کو ملی، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی دادی جان کو کینسر تھا جو فرسٹ اسٹیج پر تھا، اور فوری علاج کے لیے ڈاکٹر نے انہیں امریکہ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اس وقت دادی جان کے کمرے میں بیٹھی ان کی منتیں کر رہی تھی کہ اب اپنے بیٹے کے پاس وہاں پر چلی جائیں۔ میں صرف اور صرف ایک شرط پر یہاں سے جاؤں گی، دادی جان نے دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے لرزنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ دادی جان کس طرح کی شرط اس کے سامنے رکھیں گی۔ جی دادی جان، میں سن رہی ہوں۔ میں پہلے اس بارے میں اسمن سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ وہ ان کے پوتے کو کال ملائے۔ جیسے ہی اسمن کو پرانی حویلی کی جانب سے کال گئی، وہ اگلے ہی 15 منٹوں میں دادی جان کے سامنے حاضر ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے بہت سے شکوے ہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے درد بھرے انداز میں بولی۔ دادی جان معاف کر دیں، آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا، مگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ چاچا جان ہر روز اپنے کسی کہیں نہ کہیں گھمانے کے لیے لے کر چلے جاتے تھے۔ رات کے وقت جب آپ کے پاس آنے کی بات کرتا تو شہروز کرتا کہ دادی جان اس وقت تک سو جاتی ہیں۔ اس نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے شرمندگی سے جواب دیا تھا، اور واقعی اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ جویریہ تو بہت زیادہ خوبصورت رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی کزن یعنی لائبہ کے حسن سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسمن بھی اس کے حسن کی وجہ سے غائل ہو جائے۔ انہوں نے اپنے پوتے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ دادی جان، میں نے پہلے کبھی آپ کا حکم نہیں ٹالا، اور اب بھی نہیں ٹالوں گا۔ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ تم لائبہ سے نکاح کر لو۔ اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکا۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز لائبہ سے نکاح کر لو۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے کینسر ہے، اور یہاں پر اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ مجھے زبردستی امریکہ بھیجنا چاہتی ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ میرے پیچھے اس کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سب لوگ ہی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اسے اپنا لو، اسے اپنا نام دے دو، اس کا سہارا بن جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر اسمن کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شہروز کے منہ سے اس نے لائبہ کی بہت سی برائیاں سنی تھیں۔ وہ حد سے زیادہ شرارتی، اپنی منمانی کرنے والی اور ضدی لڑکی تھی، اور اسمن کو اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ اسے سلجھی ہوئی اور سوبر لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اور اس نے اپنی جیون ساتھی بھی اسی بنیاد پر چننے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ اس کے ماما بابا ایک بزنس ٹور کے سلسلے میں جرمنی گئے ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنے بابا کو کال کر کے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا تو اس کے بابا نے بھی اسے حکم دے دیا کہ جیسا دادی کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو۔ اس کی ماں بھی اسے یہی کہہ رہی تھی۔ دادی جان چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان دونوں کا نکاح ہو جائے۔ انہوں نے اسمن کو کہا کہ وہ اس بارے میں حویلی میں کسی کو بھی نہ بتائیں۔ اگلی ہی صبح انہوں نے مولوی کو بلا کر سادگی سے اسمن کا لائبہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ لائبہ نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اسمن کو تگنی کا ناچ نچائے، وہ اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی تھی۔ اب اس کا شیطانی دماغ بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب حویلی والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو ان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جویریہ پورا دن کمرے میں بند رہتی اور روتی رہتی۔
یوں جیسے اسمن نے اسے محبت کے دعوے کیے ہوئے تھے۔ اس کی چچی جان نے بھی اسے منہ موڑ لیا تھا۔ پہلے حویلی میں اس کو جو اہمیت دی جاتی تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ وہ پرانی حویلی میں واپس آ گیا۔ اب اس نے ویسے بھی یہیں پر ہی رہنا تھا اور اپنے بزنس کو یہیں پر ہی سیٹل کرنا تھا۔ اس کے بابا نے اسے کہا تھا کہ وہ چند ہی مہینوں کے بعد پاکستان آئیں گے۔ اس دوران اس نے اپنی دادی جان کو بھی امریکہ بھیج دیا تھا، جہاں پر اس کی بڑی بہن موجود تھی۔ اس نے اسمن کو تسلی دی تھی کہ تم فکر مت کرو، میں دادی جان کا علاج کروا دوں گی۔ جس دن دادی جان امریکہ گئی تھیں اس دن ہی ان دونوں کی سادگی سے رخصتی کروا دی گئی تھی، تاکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ لائبہ کی شادی اسمن سے ہو گئی ہے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکل رہا تھا تب چچا نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ وہ پاگل لڑکی تمہیں بھی اپنے ساتھ پاگل ہی کر دے گی۔ اس نے ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن جب وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا اور سامنے کا حال دیکھا اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ پورا کمرہ اس وقت بکھرا ہوا تھا، بیڈ کی چادر زمین پر پڑی ہوئی تھی، جگہ جگہ پر کھلونے موجود تھے، کہیں پر چھوٹے چھوٹے بلاک پڑے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، بھوں کوئی اونچی آواز میں چلایا۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑا، نظر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر لائبہ کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں ڈرا دیا، وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلنے لگی اور تالیاں مارنے لگی۔ اسمن کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو مجھے بخار بھی نہیں ہے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح پرجوش انداز میں بولی۔ چلو نہ کھیلتے ہیں، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، دادی نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ کھیلو گے، وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی۔ اسفن کو چکر آنے لگے تھے۔ تو کیا وہ واقعی میں پاگل تھی؟ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ اس کے نادان دل نے قبول کر لیا تھا کہ اس کی بیوی شرارتی ہو، مگر پاگل اس نے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چھوٹی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ پورا بیڈ میرا ہے، یہاں پر میں سوں گی، تم یہاں پر نہیں لیٹ سکتے ہو، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے اسے دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ اگر تم یہاں پر سوئے، یہ کہہ کر اس نے ہاتھوں سے پستول بنایا اور ڈس کی آواز نکالتے ہوئے دوبارہ سے ہنسنے لگی۔ اسمن صاحب کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ سمجھدار بیوی ملنا تو دور کی بات، اسے تو ایک چھوٹی سی بچی مل گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ دادی جان آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں آپ کو کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گا، اس نے بے چینی سے سوچا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا اپنے بابا کو کال کر کے بتا دے، مگر وہ فی الحال انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور حویلی کے لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا تماشا خود بنانا۔ لائبہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل خوشی کے مارے اچھل رہا تھا، جبکہ دماغ میں مسلسل شرارتیں چل رہی تھیں۔ اسفن صاحب کو اب پتہ چلے گا مجھ سے پنگا لینے کا مطلب کیا ہے۔ اسفن نے سر اٹھایا تو اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہو گیا۔ وہ دوبارہ سے دائیں جانب دیکھنے لگا۔ اسفن اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ لائبہ کے گھٹنے اسفن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اسے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ شرم کی وجہ سے اس کی گال لال اناری ہو جائے۔ وہ تو اپنے آپ کو اس کے سامنے پاگل شو کروا رہی تھی تاکہ اسفن صاحب اس کو چھوڑ دیں اور وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے۔ وہ شادی سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ اسفن اس کو ہاتھ لگانے ہی لگا تھا کہ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ بکھلا کر پیچھے کی طرف ہٹا اور حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ آخر اسے ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتا۔ مگر اگلے لمحے لائبہ نے اپنی یہ بات بھی کور کر دی تھی۔ تمہارے ہاتھ گندے ہیں، اس نے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اسفن نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کر مسکرا دیا۔ اب جو کچھ تھا اسے قبول کرنا ہی تھا۔ رکو میں بھی ہاتھ دھو کر آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ لائبہ بخلاہٹ کے مارے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے اس کے پاس آنے کی کوشش کرے۔ وہ اس وقت حویلی کے دوسرے کمرے میں موجود تھی اور اپنا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو رہے تھے۔
اسے تو لگ رہا تھا کہ اسمن صاحب بہت زیادہ غصہ کریں گے اور اسے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال لیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو اس فلمی سین کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار کیا ہوا تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے تو اسے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ اسے ڈانٹنا اور مارنا تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ وہ تو بیچارہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ اسمن نے ایک دروازے پر دستک دی تو اس نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ پر جا کر چادر تان کر لیٹ گئی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کے اندر داخل ہوا۔ لائبہ کو اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ادب و آداب والا انسان ہے۔ اسمن نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہا اور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے وہاں سے چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نیند خراب ہو جائے۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ دادی جان سے کال کر کے اس بارے میں پوچھیں کہ اس کی بیوی کو جو مسئلہ ہے کیا وہ پیدائشی ہے یا پھر بعد میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی بیوی کا علاج کروائے، کیونکہ اس طرح سے چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو بھی کال ملائی تھی اور اسے بھی اپنی بیوی کی حالت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں چیک کرتا ہوں کہ اس کے دماغ میں کیا ایشو ہے۔ اب وہ پرسکون ہو کر لیٹ گیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ لائبہ صاحبہ اس وقت دوسرے کمرے میں موجود ہاتھوں میں ڈائجسٹ پکڑے اور ٹیبل پر پیالی رکھے چائے کے مزے لے رہی تھی۔ اس نے اپنی سب ملازموں کو بھی فارغ کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے سامنے اس کا یہ ڈرامہ زیادہ عرصے تک نہیں چل پائے گا اور کوئی نہ کوئی ملازم اپنا منہ کھول دے گا۔ جہاں تک حویلی والوں کا سوال تھا، اسے پتا تھا کہ کوئی بھی یہاں پر آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کے کزن اسے ویسے بھی سنگھی کہتے تھے، تو آج اس نے ثابت بھی کر دیا تھا۔ جیسے ہی اسے باہر قدموں کی آہٹ آواز سنائی دی، اس نے جلدی سے چائے کی پیالی بیڈ کے نیچے رکھی اور ڈائجسٹ تکیے کے نیچے چھپا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور چادر سر تک باندھ دی۔ لائبہ اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ اسمن نے اس کے کمرے کے پردے سائڈ پر کیے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، مگر اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ لائبہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، چلو جلدی سے اٹھو، ناشتہ کرنا ہے اور پھر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ لائبہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے چادر اپنے سر سے نیچے اتاری اور معصومیت سے پوچھا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے ٹیکہ نہیں لگوانا، مجھے ٹیکے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر وہ پھر سے دھیمے سے مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، تمہیں ٹیکہ نہیں لگاؤں گا، بس 2-3 مشینیں ہیں، تمہیں ان مشینوں کے سامنے جا کر بیٹھنا ہے، وہ مشینیں تمہارے دماغ کا ایکس رے لیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے سر پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کرا کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے ڈاکٹر گندا لگتا ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، چلو پہلے چل کر ناشتہ کرتے ہیں، جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ اسے ہدایت کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کا دماغ 7 سال کے بچوں جیسا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اسے کفت تو ہوتی تھی، مگر اب اس نے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لائے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر بیڈ کے نیچے رکھے ہوئے ایک کپڑے پر پڑی، جس میں ابھی بھی گرم چائے موجود تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ یہاں پر کس نے رکھی ہیں؟ اس نے ایک نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی جو بند تھا اور اندر سے گنگنانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نارمل شخص گانا گا رہا ہو۔ اس کی حرکتیں تھوڑی سی مشکوک بھی تھیں۔ اسمن نے وہ کپ خاموشی سے بیٹھ کر نیچے رکھ دیا اور خود بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو گنگناتے ہوئے اپنے بالوں میں کنگھی پھیرنے لگی۔ وہ اس وقت بالکل نارمل لڑکی لگ رہی تھی۔ اسمن خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اسمن پر پڑی تو اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا، اور یہ بات بھی اسمن کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں آپ پر ہیراسمنٹ کیس کر دوں گی، وہ معصومانہ لہجے میں بولی۔ اسمن نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے مائنڈ میں جو شک آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ مگر میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر پر ہراسمنٹ کیس نہیں کرواتے ہیں۔
مگر آپ تو مجھے گھور رہے ہیں۔ میں کل ہی پولیس کے پاس جا کر انہیں بتاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے دھمکی دی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چینی سے کہا، میں ابھی تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم ناشتے میں کیا کھانا پسند کرتی ہو؟ مجھے پراٹھا اور آملیٹ کھانا ہے، اس نے بچوں کی طرح منہ پھلاتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اس کے ساتھ کچن میں کھڑا اس کے لیے کھانا بنا رہا تھا، جبکہ وہ بیزارگی سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ اسمن صاحب اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ تو الٹا اس کے سر پر ہی سوار ہو گیا تھا، ہر کام میں دخل اندازی کرتا تھا۔ مجال ہے جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑتا ہو۔ یا اللہ، یہ تو میرے سر کا عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ اب میں اسے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ اب میں اس کو مزید تنگ کروں گی، یہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گا، اور پھر اس کے جانے کے بعد اپنے دوستوں کو یہاں پر بلا کر میں پارٹی کروں گی۔ اس کے دماغ میں پھر سے شیطانی خیالات آ رہے تھے۔ اگلے دن اس نے اسمن کے سارے دھلے ہوئے کپڑے نکالے اور انہیں واشنگ مشین میں گھسا دیا۔ اس نے رنگدار اور سفید کپڑے الگ نہیں کیے تھے۔ جب تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے وہ کپڑے نکالے تو کھل کر مسکرا دی، کیونکہ ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ دیکھ کر اسمن بہت غصہ کرے گا اور اسے طلاق دے دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے کپڑوں کی وہ حالت دیکھی تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ آج اس کے ساتھ حویلی کی پرانی ملازمہ بھی موجود تھی۔ وہ ملازمہ لائبہ کی حرکت دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولی، لائبہ بیٹا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا تھا کہ کپڑے کس طرح سے دھوتے ہیں۔ ملازمہ کو وہاں پر دیکھ کر وہ بری طرح سے بکھلا گئی، کیونکہ اس نے اس ملازمہ کو اپنے پلان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس وقت تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسمن جب وہاں پر آیا تو وہ اسے دیکھ کر پیچھے کی طرف کھسکی۔ اسمن نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور نارمل سے انداز میں کہنے لگا، دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہنے والا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں تم نے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور وہ جو مجھے خالہ اچھی نہیں لگتی ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، آپ ان کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ اگر ان کو نکال دیا تو تمہارا خیال کون رکھے گا، چھوٹی سی لڑکی؟ وہ اس کا ناک کھینچتے ہوئے پیار سے بولا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی بڑھا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی رہی۔ اب اس کا دل اس انسان کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے ہر طرح سے اسمن کو تنگ کر کے دیکھ لیا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے کبھی اونچی آواز میں کوئی بات بھی کی ہو، ہمیشہ ہی وہ اسے پیار سے پیش آتا تھا۔ اس نے خالہ ملازمہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس ملازمہ نے بہت واویلا مچایا تھا کہ بی بی صاحبہ ایسا مت کریں۔ جس دن اسمن صاحب کو سچائی کے بارے میں پتہ چلے گا اس دن ان کو بہت افسوس ہوگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ آپ سے واقعی بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک دم سے کسی کو بھی کسی کے ساتھ پیار نہیں ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کس وجہ سے ہیں، اور میں کبھی بھی اسے خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ غلط فہمی ابھی بھی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی تب سے وہ اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی سہولت کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی کام کرتا تھا۔ اس رات وہ اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی جب اسے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف آیا، مگر اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ یار سونیا، میں نے تو سوچا تھا کہ میں اس کو بے وقوف بنا کر آسانی سے اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی، مگر وہ انسان تو میرے دل میں بسنے لگا ہے۔ یار مجھے واقعی میں اس انسان سے محبت ہونے لگی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اب یہ ڈرامہ بھی ختم کر دوں، کیونکہ اب مزید مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی۔ وہ جو اس کو الو بنانے چلی تھی خود ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور کیسے نہ ہوتی، اسمن تھا بھی تو محبت کیے جانے کے قابل۔ جب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اس کو دھتکارتا، اس کے ساتھ نفرت کرتا، تب اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ دیا تھا۔ آج تک اسمن نے اسے طلاق دینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور دوسری طرف وہ محترمہ تھی جنہوں نے شادی ہی اس شرط پر کی تھی کہ وہ بعد میں اسے اپنے پاگل پن کے بارے میں بتا کر اسے طلاق لے لے گی۔ یا تو پھر آسان سا حل ہے، جا کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تو میں کیا کروں گی؟ یار میں بہت بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اسے باہر سے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی تو اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اسمن مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ شک تو اسے پہلے بھی تھا لیکن اب یقین ہو گیا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ وہ مکمل طور پر لال ہو چکی تھی، اس کی پلکیں بھی لرزنے لگی تھیں۔ اسمن نے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا اور کافی دیر تک اس کو یوں ہی گھورتا رہا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، چلو اب آرام کرو۔ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتے ہوئے وہ خود بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی پسندیدہ عورت اس کے پہلو میں موجود تھی۔ لائبہ سے محبت اسے اسی دن ہو گئی تھی جب اس نے اس کو اپنی کزن کی شادی کی مووی میں دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اسمن صاحب کے دل کو بھا گئی تھی اور اس نے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ دو۔ 2 دن پہلے ہی اس نے دادی جان کو کال کی اور لائبہ کی بیماری کے بارے میں پوچھا۔ دادی جان پہلے تو حیران رہ گئیں اور پھر غصے سے کہنے لگیں، اس نے ضرور تمہارے ساتھ کوئی ڈرامہ لگایا ہوگا۔ اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ دادی جان آپ بے فکر ہو جائیں، اگر وہ ڈرامے باز ہیں تو میں اس سے بھی بڑا ڈرامے باز ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے اس کی اصلیت میں سامنے لاتا ہوں اور وہ اب خود ہی مجھے سچ بتائے گی۔ ابھی بھی وہ لیٹا اس بارے میں سوچ رہا تھا اور مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ لائبہ اس کے چہرے کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک سے دیکھنے پر لائبہ نے پٹ سے اپنی آنکھیں بند کر ڈالیں۔ وہ ذرا سا اس کے قریب گیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر لیٹ گیا۔ لائبہ کی دھڑکن کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ اگلے ہی دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو دیکھا وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا دل یکدم ہی اداس ہو گیا تھا۔ کیا ہوا لائبہ بیگم، آپ اتنی بجھی ہوئی کیوں ہیں؟ ملازمہ نے اس سے سوال کیا تو وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، میری ذات میں دلچسپی لینے سے اچھا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور جلدی سے یہاں کی صفائی کرو۔ لیکن لائبہ صاحبہ، میں نے تو یہاں کی صفائی کر دی ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر دوبارہ سے کرو۔ اسے حکم سناتی ہوئی وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ خود اپنی سچویشن نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اسے کس چیز پر غصہ آ رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی اپنی مرضی سے ہوا تھا، مگر اس کے نتائج بھگتنا اب اس کی برداشت سے باہر کی بات ہو چکی تھی۔ یا اللہ، وہ انسان سمجھتا کیوں نہیں ہے کہ میں بالکل نارمل ہوں؟ اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ کیا میں اسے بتا دوں؟ نہیں، پھر وہ کبھی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا۔ پر میں کیا کرتی، میری بھی مجبوری تھی۔ پہلے مجھے شادی سے ڈر لگتا تھا، لیکن اب اس کے بارے میں سوچ کر اس کے گال پھر سے لال اناری ہو گئے تھے۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، محبت کیے جانے کے قابل۔ ہر کسی کو ہی اس سے محبت ہو سکتی تھی۔ شام تقریباً 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ ہی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اسمن صاحب کی بیگم بھاگ کر آ رہی تھیں۔ آپ دوسری جانب سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جی، سب ٹھیک تو ہیں؟ جی، میں ایڈورڈ ہسپتال سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا۔ کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اس ہسپتال تک پہنچی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور یہ آواز مسلسل گونج رہی تھی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ وہ اس مطلوبہ کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھابھی سوری، اس میں سے ایک آدمی بولا۔ وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو کہاں پر دیکھا ہے۔ میں اسمن بھائی کا دوست ہوں، اصل میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پھر اسی ایکسیڈنٹ میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ چیختی ہوئے بولی اور اس آدمی کے گریبان کو پکڑ لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انسان مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے۔ ابھی تو اس نے مجھے خود سے محبت کرنا سکھایا تھا، وہ کیسے مجھ سے دور ہو سکتا ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ضرور تم لوگوں نے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اسے اسمن کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ چلو، میری موت کی خبر سے میری بیوی کی ذہنی حالت تو ٹھیک ہو گئی۔
اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ بازو لپیٹے مسکرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور پھر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم بہت برے ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ ہاں تو اس وقت میں تمہیں ناپسند کرتی تھی اور اب مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تو پھر تم نے مجھے حقیقت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں ڈرتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ مجھ سے نادانی ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے تم سے ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسمن جلدی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ اس چھوٹے سے ڈرامے کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس انسان سے جھوٹ نہیں بولے گی اور نہ ہی اس انسان سے کچھ چھپائے گی۔ وہ اسے لے کر کچھ ہی دنوں میں امریکہ واپس چلا گیا تھا۔ دادی جان نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے اسے بہت ڈانٹا تھا، مگر اس کے ساس اور سسر نے انجوائے کیا تھا۔ اس کی ساس نے تو اسے شاباشی بھی دی تھی۔ وہ تینوں ایک پارٹی بن گئے تھے، جبکہ اسمن اور دادی جان ایک طرف تھے۔ دادی جان کا کینسر بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔